بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں تفہیم المسائل لے کر۔ آپ کی ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے بہت سارے مسائل کا شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں حل اور جواب پیش کیا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے مرکزی کردار جناب مفتی محمد عامر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب مزاجی کرام، شکر اللہ کا۔ اللہ کرم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابقہ پروگرام میں ہم نے میثاق مدینہ پر بات کا آغاز کیا تھا۔ بہت ساری باتیں، چونکہ میثاق مدینہ کو ہم نے انٹرو میں شامل کیا تھا، لیکن اس پر ہم بات تفصیلی طور پہ کر نہ سکے تھے، کیونکہ اس سے پہلے سیرت کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میثاق مدینہ کے حوالے سے وہ جو قبائل کو شیر و شکر کرنے کا معاملہ تھا، بڑے بڑے قبائل کی معاملات تھے، اس کے بعد پے در پے مرحلہ وار اس کو وہاں پہ صرف نظام کو نہ صرف رائج کرنا بلکہ لوگوں کو قائل کر کے مائل کرنا، یہاں تک کی جو سفر تھا، یہاں تک کا جو منظرنامہ تھا، اس کو مفتی محمد عامر صاحب سے میں نے جانا تھا۔ آپ کے منفرد نقطہ نظر سے اس کو سنا تھا، تو وہ بہت زیادہ اپنے اثرات رکھتا ہے۔ آج بھی چونکہ ظاہر ہے بات بھی کی جاتی ہے، اور بہت ساری عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو نتائج ہیں، جو ریزلٹس ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کو اس کے اپنانے کے بعد نظر آتے ہیں، گو کہ وہ دین اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن اس کی اہمیت کے قدردان نظر آتے ہیں۔ آج میں مفتی صاحب سے جو آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ اسی بات پہ کہ یہ جو میثاق مدینہ ہے، جس کو دنیا بھر میں قدر آفری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر میں آن دا ایرا بات کروں تو ماشاءاللہ بڑا ایک زبردست اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہمارے لیے میثاق مدینہ ہے، جو ہمارا بہت بڑا ایک رول ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ میں اس صاحب سے بات کروں گا اس کی اسپیشلٹیز پر۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، میثاق مدینہ کی جو خصوصیات ہیں نا، میں چاہتا ہوں آج اس پہ بات کریں، آپ اس سے آغاز ہو تو ڈیٹیل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ بالکل میثاق مدینہ ہمارے لیے اس وقت ایک مشعل راہ کی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس معاہدے کے ذریعے اس میں ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہی سال ہم نے پچھلے ہفتے بات بھی کی تھی کہ مواخات قائم ہوا تھا، اور دوسرا میثاق مدینہ۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ہجرت کے پہلے ہی سال اختتام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ معاہدہ باقاعدہ عمل میں لایا گیا تھا۔ صحیح۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت، جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی وہ ایک طرف، اور پھر اس کے دور رس نتائج اور مقاصد تھے وہ ایک طرف۔ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب ایک ریاست کو عمل میں لایا گیا تو پھر ضروری تھا کہ اس کے قوانین اور اصول اور اس کے قواعد اور ضوابط بھی عمل میں ٹرمز آئیں، اینڈ کنڈیشن۔ یعنی ایک دستور اور ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک آئین کا باقاعدہ قیام ہو، ٹھیک ہے۔ جو ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کے پھر فوائد اپنی جگہ پہ، پھر اس ریاست کے اندر جو حالات آپ دیکھیں تو ایک طرف مہاجر و انصار صحیح۔ جن کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے اوس اور خزرج جن کو لڑایا جاتا رہا تھا، اور پھر ان کو مشرکین اور مسلمان کے علاوہ یہود بھی وہاں پر موجود تھے، عیسائی بھی وہاں پر موجود تھے، یعنی مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک علاقے میں، ایک جگہ میں، ایک خطے میں جمع تھے۔ اب جب اس علاقے کو، یثرب کو ایک ریاست کے طور پہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر ضروری تھا کہ ان ساروں کے حقوق، ان ساروں کے درمیان ایک باقاعدہ اجتماعی طور پہ، متفقہ طور پہ ایک نظام عدل اور ایک عدالتی نظام کا قیام اور قانون سازی، یہ سب چیزیں انتہائی ضروری تھی۔ صاحب بڑی بات، سب کے ایٹیٹیوڈ الگ، مزاج الگ، نظریہ ظاہر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے درمیان، مطلب ہر قبیلہ جو ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ قبائل کے لوگ اپنے اپنے قبائل کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، ان کے اپنے قبائلی قوانین ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ظلم برپا ہوتا تھا، بعض اوقات انتشار اور افتراق اور جنگیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ایک قبیلے کا قانون کبھی بھی دوسرے قبیلے والے کو منظور نہیں تھا۔ تو اگر وہ غالب ہوتا تھا یا طاقتور ہوتا تھا تو نافذ کر دیتا تھا، اور اگر وہ مغلوب ہوتا تھا تو محروم ہو جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، تو ہر ایک کے حقوق، جان و مال غیر محفوظ تھے۔ ٹھیک ہے۔ گویا کہ ایک مطلب ان کی اپنی اندر کی آواز بھی تھی کہ کوئی اجتماعی نظم و نسق پیدا ہو جائے، کوئی ڈسپلین آ جائے، کوئی ڈسپلین آ جائے، اور ہماری جان و مال کا تحفظ پیدا ہو جائے۔ روز روز کی جنگوں سے وہ بیزار تھے، لیکن ایسا مدبر کون،
ایسا حکیمانہ فیصلہ کرے کون؟ واہ، تو اس کا انتظار تھا۔ وہ ہستی جب تشریف آئے تو انہوں نے مواخات بھی قائم کیا، دشمنیوں کا بھی خاتمہ کیا، تقوی پرہیزگاری کا بھی درس دیا، اور وہیں پر ایک انسان کی جان و مال اور حرمت اور عظمت و حیثیت کا بھی لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ احساس دلایا، اور میثاق مدینہ کے ذریعے ایک سیاسی وحدت اہل مدینہ کے اندر قائم کر دی گئی، بالکل ٹھیک، جس میں سارے قبائل اور مذاہب کا ذکر موجود ہے۔ اور ان قبائل اور مذاہب کو حضور علیہ السلام نے امت واحدہ کا باقاعدہ ٹائٹل دیا، یعنی یہ ایک سیاسی وحدت کا مظاہرہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ سلمان کہ سب سے پہلا یہ تحریری دستور تھا، دنیا کا سب سے پہلا، بالکل ٹھیک، سب سے پہلا تحریری دستور۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دستور کے اندر جو ہے وہ سب کی جان و مال کے تحفظ کے لیے یعنی ایک باقاعدہ قانون بنا دیا گیا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے اور سزا کیا ہوگی، اور اگر اس کے برخلاف ہو جائے تو ایک مرکزی عدالت کا قیام۔ بالکل ٹھیک، تو اب اس میں سارے متفق ہو چکے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں پہ جان و مال کا تحفظ دیا گیا تھا وہاں پہ مذہبی سطح پہ سارے اقوام کو، سارے قبیلوں کو آزادی تھی کہ وہ لوکل لاء میں جو ہے وہ اپنے جو بھی مذہبی رسومات ہیں ان کو اپلائی کریں، بالکل ٹھیک، یعنی مذہبی آزادی، ظاہر، مگر انتظامی سطح پہ ایک ڈسپلن قائم کر لیا گیا Law جس and کی order وجہ مطلب، سے ہاں، جس کی وجہ سے خون ریزیاں ختم ہو گئی۔ واہ واہ واہ، ایک بہترین قسم کا امن جو ہے وہ حضور کے اس معاہدے کی وجہ سے اس ریاست کے اندر قائم ہو گیا، سر یہ تو ایک انقلاب، اتحاد قائم ہو گیا جو صدیوں سے نہیں تھا لیکن قائم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ریاست کے اندر ان میثاق مدینہ کی اگر آپ جو ہے وہ ایکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو جتنی بھی ہدایات موجود ہے اس میں ایک ایک قبیلے کا نام لے کے ان کا ذکر کر کے ان کے جو حقوق کا تحفظ ہے وہ، اور اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو ان پر عائد ہونے والی سزا اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کی تفصیلات موجود ہے، اچھا، جس سے یعنی اتنا ڈیٹیلڈ، یعنی کہ یہ میثاق مدینہ اتنا ڈیٹیلڈ، بظاہر ڈیٹیلڈ ہے، لیکن اگر آپ سلمان غور کرو گے نا تو یہ کل معاہدہ جو ہے نا جو 57 شقوں پر مشتمل ہے، یہ ٹوٹل 700 الفاظ ہیں، اچھا، ظاہر شارٹ لائنز میں اور لائن 70 ہیں بالکل اور صفحات 7 ہیں، بالکل صحیح، یعنی 7 صفحات، 70 لائنیں اور 700 الفاظ، اور آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں 7000 صفحات پر مشتمل دنیا کے سب سے بڑے ممالک کا دستور موجود ہے، اقوام، بالکل صحیح، لیکن اس میں بھی اتنے کھل کے لوگوں کے مال اور جان کا تحفظ نہیں موجود نہیں ہے، جتنا جو ہے وہ جامع انداز سے، مؤثر انداز سے اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی تقابل کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 6ٹی صدی میں جو ہے وہ یہ معاہدہ 593 میں میثاق مدینہ ہوا تھا، اور آپ بتاؤ میگنا کارٹا کب ہوا تھا؟ وقفے کے بعد آئے میں آپ کو بالکل ٹھیک، زبردست مفتی صاحب۔ اور میں جس کی بات ہو رہی ہے نا اس وقت 7000 صفحات کی، اس میں گو کہ ہر طبقہ کہیں نہ کہیں اپنے نظریے کے مطابق اختلاف رکھتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے نکات اسی میثاق کا فیض نظر آتے ہیں۔ چونکہ میں اسی انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے دیکھا ہے بہت سارا فیض اسی میثاق کا آج عالم اسلام نے امن کی خاطر اپنایا اور امن قائم ہوا۔ آج دنیا آپ کے سامنے تیسری جنگ عظیم سے بہت دور ہے۔ خیر ناظرین اکرام، بہت زبردست اور بڑا انٹرسٹنگ مفتی صاحب نے پوائنٹ دیا ہے، تو بریک پہ جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے کے بعد مفتی صاحب سے جانتے ہیں ان ڈیٹیل اس کی خصوصیات پہ۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور جب ہم وقفے پر گئے مفتی صاحب نے میگنا کارٹا کا ذکر کیا ہے، وہ تو 13 سینچری کے اوائل کی بات ہے، اور آپ اس سے پہلے جو مثال پیش کر رہے ہیں ایک ہیوج ڈیفرنس ہے۔ اچھا 13 سینچری میں کنگ جان نے جو دستخط کیے تھے وہ صرف دستخط کیے تھے، پھر اس کے بعد 17 سینچری کے اینڈ میں جو ہے وہ بل آف رائٹ پیش کیا گیا تھا، جس میں اختیارات کی تقسیم کا باقاعدہ تذکرہ تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ 18 سینچری کے اینڈ میں جو ہے وہ ایک کنونشن ہوئی تھی کانسٹیٹیوشنل، کہ مطلب کسی ریاست کا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اور اس پہ کنونشن ہوئی تھی جس کی 19 سینچری کے اندر فرانس نے منظوری دی تھی، تب جا کے جو ہے وہ دا ایکٹ آف پارلیمنٹرین ہوا تھا، اور پھر ایک پارلیمنٹ کا قیام وجود میں لایا گیا تھا۔ گویا کہ 12ویں صدی سے لے کے 19ویں یعنی 20ویں صدی کے اوائل تک یہ سفر رہا، پھر جا کے عوام کے حقوق کی بات آئی۔ اندازہ لگایا۔ اور آپ دیکھیں میثاق مدینہ 6
छठी सदी में ये बाकायदा मीसाक मदीना हुआ, जिसमें जो है वो उसी वक्त लोगों के हुकूक पर बात हो रही थी, लोगों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जा रहा था, रियासत के अंदर क़याम जो है हम वो ईसवी उसकी पीरियड की बात कर रहे हैं, तो वो छठी और ये 12वीं, देन आपने मुसब बड़ी बात, ये देखें आप 12वीं सदी तक आप फरमा रहे हैं कि उसका सिर्फ महज वो होता रहा, और अब कॉन्स्टिट्यूशन। बाकायदा हाँ जी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मीसाक मदीना के ज़रिए जो उस वक्त लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था उस माहौल में, कि जिस माहौल में बात बात पे झगड़ा, खून रेजियाँ, ना इत्तेफाकियाँ, फसादात और जंगें हो जाया करती थी, वही इलाका जो है वो अमन का गहवारा बन गया। जी कल तक जो इलाका एक दूसरे के, जो लोग खून के प्यासे थे वो एक दूसरे के जो है वो मुहाफिज बन गए। और फिर ये आप कमाल देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीमाना बसीरत देखिए कि उस मिसाक मदीना के ज़रिए जो है वो अब रियासत मदीना की तरफ दुश्मन आँख उठा के नहीं देख सकता। अल्लाह, रियासत मदीना के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि अब ये एक अजीम फलाही रियासत बन चुकी है। अजीम फलाही रियासत बन चुकी है। ये तो आप देखिए ना कि मदीना जो है वो एक फलाही रियासत बनी, एक इस्लामी रियासत बनी, और पहली बार इसी मुआहदे के ज़रिए मुसलमान सियासी कुव्वत बनकर आए, जी और पहली बार इसी मुआहदे के ज़रिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हैसियत, नबवी हैसियत के साथ साथ एक सरबराह मुमलिकत की हैसियत से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि अब अगर कोई मुसलमान सरबराही करता है, अगर कोई मुसलमान मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई मुसलमान अगर वजीर आज़म और सदर मुमलिकत बनता है, तो उसके लिए रोल मॉडल की शख्सियत हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद है। बड़े बड़े एम्पायर हैरान उस वक्त कि ये किस तरह हुआ। ज़ाहिर है वो उन कबाइल के बीच में जिस तरह का इंतशार इफ्तराक था, स्कूल ऑफ थॉट सबके अलग अलग थे ना मुफ्ती साहब। हर एक के लिए अना का मसला, आपका कहना कि जो ताकतवर था वो गालिब आ जाता, दूसरा मगलूब हो जाता। फिर आप देखें अतराफ में भी एक मुसलमान, एक छोटा सा मजहबी गिरोह के तौर पे 400 अफराद तो हिजरत करके आए थे, बिल्कुल 400 अफराद। अल्लाह, और कहाँ इतनी अब एक सियासी कुव्वत उसी साल के एंड में बन के उभर के आ रही है, तो मुसलमानों की एक धाक, मुसलमानों की एक हैसियत, और यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि इस्लाम एक स्पिरिचुअल भी है मज़हब, एक रूहानी और उखरवी तरक्की की बात भी करता है, लेकिन इस्लाम एक आलमी सियासी कुव्वत भी है। बिल्कुल ठीक। ये रियासत मदीना से इस बात का वाज़े तौर पे इजहार होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक सियासी कुव्वत और एक रियासत का सरबरा बन के जो है वो इस बात का ना सिर्फ ऐलान फरमाया, इजहार फरमाया, बल्कि इसको साबित करके दिखाया। फिर ये रियासत आगे बढ़ती है, इसी के ज़रिए जो है वो ना सिर्फ शहर मदीना में अमन कायम होता है, बल्कि शहर मदीना का इस्तेहकाम अतराफ़ की रियासतों पर, इलाक़ों पर कायम हो जाता है। फिर सबसे बढ़ के आप देखिए कि जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुआहदे किए, अब यहाँ पर बात आती है इस्लाम की कि आपने मुआहदा किया है, अला ला ईमान लिमल्ला अहदला, अल्लाह अकबर, उसका ईमान नहीं जिसमें अहद वफ़ा नहीं। अहद वफा नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब मुआहदा किया तो अपने मुआहदे को निभाया, उनको बाकायदा अमन दिया, इंसाफ के साथ, बिला इम्तियाज गैर और अपने का, कोई इम्तियाज नहीं। आपने फैसले किए, आपके उन फैसलों को देखते हुए, आपके उस अमन को देखते हुए, और आपका जो है वो जो एक बाकायदा आपने जो मुआहदा किया था, तो उस मुआहदे की पासदारी को देखते हुए ना सिर्फ ये कि लोग इस्लाम की तरफ बढ़ते रहे, बल्कि वो लोग जिन लोगों ने मुसलमानों से मुआहदा नहीं किया था वो भी मुआहदा कर गए। अल्लाह अकबर, इब्तदा में सबने नहीं किया था, बिल्कुल सही, बनु कुरैज़ा ने नहीं किया था, लेकिन देखा कि मुसलमान इतना अमन दे रहे हैं, इंस्पिरेशन इतना सर, सुकून दे रहे हैं, बिल्कुल वो भी मुआहदे में शामिल हुए, बनु नुदैर शामिल हो गए। तो इस तरीके से जो है वो लोग, बनु कैनका भी बाद में शामिल हुए, तीनों कबाइल यहूदियों के बाद में शामिल हुए। सिर्फ मुसलमानों की सच्चाई, पैगम्बर इस्लाम की अमानत, दयानत, सदाकत को देखकर। बिल्कुल। तो अब आप देखें, एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ और अमन मिल रहा है, दूसरी तरफ इस्लाम क्या है, इस्लाम की स्पिरिट क्या है, और इस्लाम कितना सच्चा मज़हब है, इस्लाम दूसरों के साथ क्या रवैया रखता है, क्या बिहेवियर रखता है। तो ये चीज़ें भी ऑटोमेटिकली सरायत कर रही थी, और इस्लाम को फैलने के लिए रास्ता मिल रहा था। एक ग्रैंड इम्प्लीमेंट ऑफ नेशंस जो आपने दिखाया, बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट करके फिर इस्लाम इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी पॉलिटिकली भी मैं समझता हूँ, पॉलिटिकली भी और स्पिरिचुअली भी, इसलिए कि आप देखें इस्लाम फैला तो स्पिरिचुअली है ना, जाहिर है।
اسلام کو تلوار سے تو نہیں پھیلا، عمل سے، اخلاق سے، کردار سے پھیلا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل تو ایسا ہے۔ یہی وہ کردار تھا جو لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا تھا، یہی وہ اخلاق تھا۔ یعنی ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا، ترقی کا، آگے بڑھنے کا اور تبلیغ کا، جب تک کہ آپ اپنے مذہب کو، اپنی تعلیمات کو خود اپنا نہ لیں، دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ نہیں دے سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ سچے نہ ہوں، آپ معاہدے کے پابند نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صداقت کے حامل نہ ہوں، آپ جو ہے وہ امانت دار، دیانت دار، پرامن نہ ہوں اور دوسروں کو امن دیں؟ یہ کیسے تو ممکن اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے پہلے خود امن کو اپنایا، امن کو پھیلایا، سچائی کو اپنایا، سچائی کو پھیلایا، وفاداری کو، وعدے کے عہد کو، کانٹریکٹ کو پورا کر کے دکھایا۔ یعنی اسلام کا جو عملی مظاہرہ تھا نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اس کے نتائج جو ہے وہ اپنوں پر، غیروں پر، پوری دنیا پر مثبت اور مؤثر کن مرتب ہوئے کیا بات ہے، باقاعدہ۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس معاہدے کے ذریعے جو ہے وہ، آپ کو پتا ہوگا کہ ہجرت سے قبل کے حالات کتنے سخت تھے، کٹھن تھے۔ بالکل یعنی کفار جو ہے وہ صرف مدینے کو چھوڑ کے پورے عرب کے کفار جو ہے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب ہمیں موقع ملے اور مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں، لیکن ان کے موقع ڈھونڈتے ہی ڈھونڈتے مسلمان طاقتور ہوتے گئے۔ طاقتور ہوگا، پولیٹیکلی بھی اور اسپریچولی بھی۔ مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھ کر پھر یا تو بعض قبائل جو اطراف میں تھے وہ حلیف بن گئے، بالکل ٹھیک، حمایتی بن گئے، بالکل ایسا۔ اور بہت سارے مسلمانوں کے اسوا کو دیکھ کر، حضور علیہ السلام کے طریقے کو دیکھ کر جو ہے وہ داخل اسلام ہو گئے، انسپائر ہوئے نا بہت زیادہ، انسپائر ہو۔ بالکل تو اس طرح جو ہے وہ یہ ریاست مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو دفاع ہوا کیا بات، اور میثاق مدینہ کے یہ فوائد مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ کیا بات۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میثاق مدینہ آج بھی اسی طریقے سے ہمارے لیے قابل عمل، لازم عمل، واجب العمل، ریاست کا تصور ممکن ہی نہیں ہے میثاق جب مدینہ تک کہ آپ ریاست مدینہ اور میثاق مدینہ کو سامنے نہ رکھ لیں۔ بالکل ٹھیک، مطلب اس میں نبی کریم علیہ السلام غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو، ہر ایک کو مذہبی رواداری اور آزادی فراہم کر رہے ہیں، واہ، ان کی جان و مال کا تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہ میثاق مدینہ ہی تو بتا رہا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا جب یہ معاہدہ، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ مطلب اسلام جو ہے وہ اتنا کنزرویٹو نہیں ہے، اتنا کنجسٹڈ نہیں ہے، اس کے اندر اتنی لچک، اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو جمع کر لے، کیا بات، ایک عالمی اتحاد قائم کر لے، پوری دنیا کے اندر انسانیت، شرافت کا بول بالا ہو جائے۔ اسلام کا تو مقصد یہ تھا۔ ظاہر ہے یہ کیسے اسلام کا پاسبل یہ ہے؟ مقصد کہیں نہیں تھا کہ ہر کوئی لا الہ پڑھے، ہاں دعوت ضرور ہر ایک کو دینی تھی، قبول کرنا نہ کرنا ہر ایک کی مرضی تھی، نافذ کرنا کسی مسلمان کے اوپر لازم اور واجب نہیں تھا کہ کسی کے اوپر کلمہ جو ہے وہ زبردستی نافذ کر دے، یہ نہیں تھا۔ لیکن ہاں امن پھیلانا ہر مسلمان پر لازم تھا۔ تو آپ کو میثاق مدینہ کے اندر یہ ساری چیزیں واضح نظر آئیں۔ کیا ہم آج اسلام کی بات کرتے ہوئے اس طریقے کو اپناتے ہیں یا ہم دوسرا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ ہم عمل کو، کردار کو، صداقت کو، ایفاء عہد کو چھوڑ کر، شرافت کو چھوڑ کر ہم نفاذ کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ صداقت کی بات نہیں کرتے۔ جی 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 جی، انسانیت کا، جان و مال کا ضیاع الگ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی ہوں گی کہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے کس طریقے سے ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں باقاعدہ اس کو پیش کیا، کس طرح عمل میں لایا گیا، اور کس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کو، مسلمان کو اور اسلامی ریاست کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس کو جب شامل کرتے ہیں کہ ہمہ گیر، ہمہ جہت، یہ الفاظ کیسے ممکن تھے جب اگر یہ بالکل کنزرویٹو اور بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوتا، بہت زیادہ ہماری ڈیڑھ اینٹ کی مساجد ہوتی، لیکن حضور نے اس کو وسیع و عریض پیمانے پہ روئے زمین پر جہاں جہاں تک انسان بستے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ انفیکٹ آج تک ایز رول ماڈل ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا نا کہ عالمی سطح پہ جو ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام جو ہے نا سب سے بلند تر انسانیت کو رکھتا ہے، بالکل ٹھیک، آدمیت کے احترام کو رکھتا ہے، بالکل ٹھیک، انسان کی عظمت کو رکھتا ہے، بالکل ٹھیک، یہ اسلام سب سے بڑا انسانیت کا علمبردار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آدمیت کو شرح و بیاں مل گئے، وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے۔ بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔
خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم چاہیں گے کہ براہ راست اپنے کچھ کالرز کی، کیونکہ گفتگو اتنی قوی تھی اور اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ میں نے انٹینشنلی یہ چاہا کہ اس کو ایٹ لیسٹ کمپلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کالرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور بیچ میں جو ہے وہ انٹرپشن کی وجہ سے گفتگو ٹھیک انداز سے سنی نہیں جاتی۔ اس وقت چونکہ مصعب آن دا سرا تقابلی جائزے کے طور پہ بھی اگر میں بات کروں، اگر میں مثال کے طور پہ یہ نعرہ اٹھاتا ہوں، مثال کے طور پہ اس کو پیش کرتا ہوں کہ میثاق مدینہ اور اس پر اگر عمل درآمد ہو تو آج بھی ہم ایک مضبوط مستحکم فلاحی ریاست دنیا کے سامنے قائم و دائم کر سکتے ہیں۔ لیکن محض مفتی صاحب میں کہوں، ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے غور کرنا، اس پہ عمل درآمد کرنا وسیع و عریض پیمانے پہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو اس مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتے ان سے بھی جو ہے وہ اپنے معاہدے مفادات کے لیے، خارجہ پالیسی کے لیے، انٹرنل ہماری جو نیڈز ہیں ان کے لیے کیے جا سکتے ہیں اور انفیکٹ کرنے ہی چاہیے ہر ریاست کو۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ظاہر آن دا سرا آج ہم پیش نظر رکھیں آج کا دور اور میثاق مدینہ، نتائج، خصوصیات آپ نے بہترین بنائے، کس امر کی ایک پیغام مجھے چاہیے، امپورٹنٹ میسج، کس امر کی شدید ضرورت ہے میثاق مدینہ کے امپلیمنٹ کے لیے، کیونکہ اب تو ہر شخص انڈیویجولی سر قبیلہ ہے، ہر آدمی انفرادی طور پہ ایک قبیلہ ہے، کیونکہ اس کا ذہن ہر سوچ ہی نہیں ملتی، افکار ہی نہیں ملتی۔ ایک طرف سوچ کو کیسے بدلا جائے، کیسے لائے؟ سلمان، سوچ کو جہاں تک بدلنے کی بات ہے نا، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم پہلے کر لینا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت صرف نبوی اور ایک مذہب کے بانی ہونے کی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ایک باقاعدہ مقننہ، ایک قانون دان اور قانون ساز بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام ایک باقاعدہ سربراہ مملکت بھی ہیں، حضور علیہ السلام ایک باقاعدہ حاکم بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی نبوی حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ شان کہ آپ ایک بہترین جج ہیں، آپ ایک بہترین حاکم ہیں، آپ ایک بہترین قانون ساز ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ تب جا کے ہمیں اس بات کا احساس ہوگا، اور ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس حیثیت سے جب ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک بہترین حاکم ہیں، تو ایک حاکم کے لیے رہنمائی اسوہ، ایک قانون ساز کے لیے باقاعدہ اس کے اندر اسوہ، ایک باقاعدہ جو ہے وہ سربراہ مملکت کے لیے اس کے اندر اسوہ موجود ہوگا، جب ہم ان تمام حیثیتوں سے دیکھیں گے۔ کیا بات مصعب، کچھ کالرز میں معذرت چاہتا ہوں مصعب، آج آپ کالز نہیں لے سکا، مجھے چونکہ جاننا تھا، پچھلی دفعہ بھی رہ گئی تھی گفتگو۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے 3 سال پہلے، تو ان کی انشورنس پالیسی کے مجھے پیسے ملے تھے نا، ٹھیک ہے، تو وہ میری بیٹیاں ہیں 3 چھوٹی، اسکول جاتی ہیں، تو ان کا خرچہ کرتی ہوں، گھر کا سارا خرچہ میرے اوپر ہے، بل وغیرہ سب کچھ، تو میرے پاس اتنی رقم نہیں بچتی کہ میں اس کی زکوٰۃ دے سکوں، تو اگر اصل رقم میں سے زکوٰۃ نکالتی جاؤں تو وہ تو پھر مطلب کہ ان کے بڑے ہونے تک تو پھر وہ نہیں میرے پاس بچے گی، تو کیا میرا اس پہ زکوٰۃ دینا فرض بنتا ہے یا نہیں؟ کیا مصعب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سمجھ لیا آپ کا سوال۔ اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو لے لیں آن دا اسپاٹ، ایک کالر اور میں لے لیتا ہوں، پھر یہ سوالات دونوں جواب لے لیتا ہوں آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب، ان کو انشورنس کے پیسے ملے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد، بچیوں کا ساتھ ہے، کوئی کفیل نہیں، کیا جواب ہے؟ ہاں دیکھیں، اگر وہ منتھلی بیسس پہ ملتے ہیں انشورنس پالیسی کے تحت، تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتا ہے جو خرچ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو منتھلی بیسس کے بجائے جو ہے وہ پالیسی کمپلیٹ ہو گئی، تو جو ان کا جو کلیم بنتا تھا، جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ میں ہوتا ہے، ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ میں ہوتا ہے، اگر وہ کلیم ان کا کمپلیٹ ان کو ملا ہے تو یقیناً اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ سارا اماؤنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی منتھ کے اخراجات میں استعمال کریں، بلکہ اس کو یہ سیو کر کے رکھتی ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا، اور پھر تھوڑا تھوڑا استعمال کر رہی ہیں اور آگے کے لیے محفوظ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پوچھ رہی ہیں کیا میں اس پہ زکوٰۃ دوں، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ان کو خطرہ لاحق ہے نا کہ کیا زکوٰۃ دینے سے یہ مال کم ہو جائے گا اور پھر ان کے بڑے ہونے تک جو ہے وہ میں اخراجات کیسے چلاؤں گی، تو یہ دنیا یا اس دنیا کا نظام رزق جو ہے وہ ہم سے نہیں چلتا، صحیح بات ہے، جو چلاتا ہے نا وہی چلائے گا، جو آج چلا رہا ہے وہ کل بھی چلائے کل بھی وہی چلائے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے
کہ انشورنس پالیسی سے ہمارا یہ خیال ہے کہ فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے، اصل میں تو رازق کی وجہ سے رزق اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. یہ کل کی فکر میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھا جائے بالکل صحیح. کہ وہی دے گا کل بھی جو آج دے رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے معاملے میں اگر تم ویسا توکل رکھو جیسے پرندے رکھتے ہیں، ہائے ہائے ہائے. وہ گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ مگر لوٹتے ہیں بھر پیٹ. ہر پیٹ. پرندوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا، ان کی خاصیت یہ ہے کہ پرندے کبھی بھی کل کے لیے جمع نہیں کرتے، اور یہ توکل ریکوائرڈ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم بھوکے نہیں مرو گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مصعب آئی ہیو اے پرسنل کوسچن ریلیٹڈ ٹو دس کانٹیکس کہ بہت ساری ہماری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ دیکھیں میرے پاس آج کے جو حالات چل رہے ہیں، میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے، اگر میں کسی کو دے دوں تو 90% خدشات یہ ہیں جو ہیپننگز ہیں آپ کے سامنے کہ پیسہ ڈوب جائے گا، اور میرے پاس اگر قومی بچت مثال کے طور پہ ایک آپشن ہے، میں وہاں جمع کراتی ہوں بطور بیوہ کہ مجھے منتھلی ملتا رہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ کالر لے لوں صاحب، یہ ایک سوال میرا نوٹ کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں محنت کرتی ہوں، کوٹھیوں میں کام کرتی ہوں، تو میں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اپنی تنخواہ. اچھا اچھا. جیسے مطلب 3-4 لاکھ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ میں نے ادھارے دیے ہوئے ہیں کسی کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی زکات بنتی؟ ٹھیک ہے بالکل پوچھ لیتے ہیں. مصعب یہ ادھار دیا ہوا ہے محنت سے جمع کر کے. اچھا میرے سوال کا مصعب جواب. ہاں دونوں، یہ بہن نے جو سوال کیا ہے کہ ادھار دیے ہوئے ہیں کسی کو، اس کی زکوٰۃ ہے ان پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں کسی کو آپ نے کوئی رقم ادھار دی ہے 4 لاکھ 5 لاکھ جتنی بھی، اس کی زکوٰۃ تو فرض ہوگی، لیکن اس کی ادائیگی واجب تب ہوگی جب وہ ادھار سے پیسے آپ کے پاس واپس آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ادائیگی واجب اور لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی کسی اور کے پاس وہ رقم رکھی ہوئی ہے، صحیح. تو زکوٰۃ ڈیو ہو رہی ہے، لیکن ادا کرنا تب ہی لازم ہوگا جب وہ آ جائے. یعنی لکھتے رہیں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال پوچھا نا، میں مصعب ایک لاسٹ کالر لے لوں، میرے پاس 2 منٹ ہے، اس کو شامل کر کے یہ بھی. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے یہ سوال کیا تھا، ہم طائف میں رہتے سعودی عرب میں. سعودی عرب ٹھیک ہے. تو ہم مکہ میں گئے تھے، کسی آدمی نے کہا عام کپڑوں میں گئے تھے، ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے تمہارے اوپر دم واجب ہے. اچھا. تو ہم نے یہ پوچھنا تھا، اب میرے سامنے پروگرام آپ کا چل رہا، جی 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 تو مہربانی کر کے بتائیں. اچھا اچھا عمرہ کرنے گئے تھے نا آپ عام کپڑوں میں، عام لباس میں؟ عمرہ نہیں، سامان لینے گئے تھے. اچھا ویسے ہی گئے تھے. ویسے میں چلے ٹھیک ہے. مصعب یہ شامل کر لیں ان کا سوال، یہ دونوں سوال فوری طور پہ مجھے جواب ریپڈلی، تاکہ میں ان کا جو سوال مجھے سمجھ آیا، یہ کہہ رہے میں مکے میں جو ہے وہ غالباً گیا تھا کام سے. ہاں کام سے، کسی بھی کام سے، عام کپڑوں میں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ میقات کے باہر سے جو ہے وہ داخل ہوئے تھے جی جی کسی بھی کام سے جی بغیر احرام کے، تو دم تو لازم ہوگا، چاہے وہ عمرے کے لیے نہ گئے ہوں. مکے میں داخل بھی احرام کے ساتھ ہو رہا ہے. زبردست، میری نالج میں نہیں تھا، سوری. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا، دیکھیں سلمان، ہم اس حوالے سے کسی ادارے یا کمپنی کو پرٹیکولرلی ڈسکس نہیں کرتے. ہم ایک حکم شرعی بتا دیتے ہیں، جی تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ادارے کے حوالے سے. ٹھیک ٹھیک. مثلا شریعت میں جو ہے نا، آپ نے جو بات بتائی ہے کہ اگر اتنے پیسے کسی فلاں ادارے میں رکھوا دیے جائیں، جی کیونکہ ڈر ہے کسی کو دیں گے تو ڈوب جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کو کہیں بھی ڈاؤٹ ہے تو بے شک وہاں تو نہ دیں، لیکن وہاں بھی نہ دیں جو طریقہ شریعت سے ٹکراتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہیں نہ کہیں تو رسک لینا پڑے گا، فیکٹر یہ فیز تو رہے گا. بالفرض اگر کسی ایسے ادارے میں آپ جمع کرواتے ہیں جہاں پہ مطلب آپ ایک ہیوج اماؤنٹ دے دیتے ہیں، اور منتھلی آپ کا فکس کر دیا جاتا ہے کہ آپ 10 لاکھ دیں گے تو آپ کو 10,000 یا 12,000 یا 15,000 ماہانہ آپ کو پروفٹ دے دیا جائے گا، فکس کر دیا. یہ سود ہے، اس کو آپ نام جو بھی دے دیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی دے دیں، یہ سود ہے. تو اس لیے اگر اس طرح کے کسی ادارے میں آپ نے کنڈیشن پہ جمع کروایا ہے تو غلط ہے، نہ جمع کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مصعب، آپ بہت اچھی گفتگو بھی رہی اور سوالات. میں معذرت چاہتا ہوں لاسٹ سیگمنٹ میں ہی آپ لوگوں کی کالز لے سکا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.